اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ عملی حفظ اللہ کی تفسیر تسنیم سورہ مبارک قدر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ مبارک قدر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کی دوسری اور تیسری آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تو کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بالاتر ہے۔ لیلۃ القدر شب قدر کی یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جو جتنا اخلاص کے ساتھ اس ایک رات میں عبادت کرے گا اسے 1000 راتوں کی عبادت کا صلہ عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے شب قدر کی خاص فضیلت کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں تمام ملائکہ اور ملائکوں کا سردار یعنی روح نازل ہوتی ہے، اور یہ ملائکہ اپنے پروردگار کے اذن اور اجازت سے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور بالکل جس طرح شب قدر میں قرآن کا نزول تجلی کے صورت میں تھا نہ کہ تجافی کے صورت میں، بالکل اسی طرح شب قدر میں یہ ملائکہ کا نزول بھی، روح کا نزول بھی تجلی کی صورت میں ہے نہ کہ تجافی کی صورت میں۔ یعنی ان کا نزول اس مسافر کی مانند نہیں کہ جب کہیں سفر کرتا ہے تو پھر وہاں پر جہاں سے آیا تھا اب وہاں پر موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی منزل اور مکان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ نہیں، ان ملائکہ کا نزول تجلی کی صورت میں ہے، یعنی ان کی حقیقت آسمانوں میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، اور مساجد اور حسینیوں اور امام بارگاہوں اور حرم میں بھی ہے، جہاں لوگ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوا کرتے ہیں، جہاں لوگ قرآن سر پر رکھ کر بے کہ یا اللہ کہنے میں مشغول ہوتے ہیں، بے محمدن کہنے میں مشغول ہوتے ہیں، بے علیین کہنے میں مشغول ہوتے ہیں، بالحجت کہنے میں مشغول ہوتے ہیں، یہ ملائکہ ان محفلوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اور بالکل جس طرح قرآن مجید تجلی کی صورت میں نازل ہوا ہے، بالکل اسی طرح انسان مومن بھی تجلی کی صورت میں صعود کر سکتا ہے، بلند بالا جا سکتا ہے۔ لہذا اب اگر کہا جا رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ صعود تجلی کی صورت میں ہے۔ اب اگر کہا جا رہا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، یہ عروج تجلی کی صورت میں ہے۔ اب اگر کہا جا رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منہم، یہ تقوی کا عروج بھی تجلی کی صورت میں ہے۔ یہ اوپر جانا دھواں کی مانند نہیں ہے، بالکل جس طرح قرآن کا نزول بارش کے قطروں کے برسنے کی مانند نہ تھا، اسی طرح انسان مومن کا عروج کر جانا، انسان مومن کا بلند بالا جانا تجافی کی صورت میں نہیں، تجلی کی صورت میں ہے۔ جس طرح نزول تجلی کی صورت میں تھا، بالکل اسی طرح صعود بھی، عروج بھی تجلی کے صورت میں ہوگا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ خداوند متعال ہمیں بھی اس رات میں عروج پر جانا، صعود کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔